السلام علیکم دوستوں، میری ایک کزن کہتی ہے کہ جب میری شادی ہوئی اور میں سسرال گئی تو میرے گھر کا روٹین جو تھا وہ ایسا تھا کہ مجھے گھر میں اکیلا رہنا پڑتا تھا۔ اس کی ساس بھی ٹیچر تھی، 2 نند تھی، دونوں کی شادیاں ہوئی تھی، لیکن ایک نند اس گھر میں اب بھی رہ رہی تھی کیونکہ اس کی شادی اسلام آباد میں ہوئی تھی، جبکہ اس کا جاب پہلے سے تھا کہ ہمارے علاقے میں مردان میں، تو اسے صرف اتوار کے دن وہ سسرال کے گھر جاتی تھی نا۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ بہت ہی دلچسپ اور ہارر واقعہ ہے دوستوں، اور ان کے جو دیور وغیرہ تھے سب یعنی سارے گھر والے جو ہے کوئی سرکاری اور کوئی پرائیویٹ جابس پر تھے، اور اس کے ہسبینڈ بھی جاب پہ چلے جاتے تھے، تو یہ اکیلی رہ جاتی تھی۔ اور اس کے اکیلا پن دور کرنے کے لیے اس کی ساس نے کہا کہ ان کی ایک اور رشتہ دار تھی جو کہ اس کی ساس کی کزن تھی، اور یہ 15-16 سال کی لڑکی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ وہ آ جائے گی، ہمارے آنے تک وہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ تو وہ لڑکی آ جاتی تھی۔ یہ کہتی ہے کہ اب سب لوگ نکلے تو اس نے مجھے کہا کہ بیل ہوگی تو تم جا کے پہلے دیکھ لینا، جیسے دروازے میں چھوٹا سا کیمرہ ہوتا ہے نا اس میں، تو اگر اس سے پوچھنا اگر وہ لاریب ہوگی تو تم پھر دروازہ کھول دینا۔ تو یہ کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ واقعی 9-10 بجے کے ٹائم بیل، میں نے اپنے لیے چائے وغیرہ بنائی، گھر کی تھوڑی بہت صفائی کی، تو کہتی ہے کہ ڈور پہ بیل ہوئی تو میں گئی اور میں نے دیکھا، تو خیر میں نے تو اس کی شکل نہیں دیکھی تھی، کہتے کہ شادی میں آئی ہوئی تھی لیکن میرا دھیان نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کون؟ تو میں نے کہا لاریب۔ تو اس نے کہا ہاں دروازہ کھولو۔ اب یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ لاریب، یعنی مجھے پوچھنا چاہیے تھا کہ کون ہو۔ میں نے دروازہ کھولا، لڑکی اندر آ گئی۔ اب یہ لڑکی اندر آ گئی تو میں نے کہا لاریب کیسی ہو؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہوں، وہ سب چلے گئے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو میرے ساتھ بیٹھ گئی اور ہم گھنٹوں گپے لگا کے، بہت ہی ہنسمکھ اور بہت ہی خوبصورت چنچل سی لڑکی تھی، اور کہہ رہی تھی کہ اس کی منگنی ہوئی ہے لیکن اسے وہ بندہ ہی پسند نہیں ہے جس سے ان کی منگنی ہوئی ہے، اور مختلف باتیں، اور پھر چائے بنائی، پھر اس کے کھانے کے لیے کچھ چیزیں اور اس طرح۔ تو پھر 12:30 بجے کے ٹائم اس نے کہا کہ اب جو ہے نا تمہارے گھر والے آئیں گے ابھی 1 بجے تک، تو کیا میں جاؤں؟ تو میں نے کہا ہاں اب جا سکتی ہے۔ تو اس نے کہا چلو تھوڑی دیر اور بیٹھتی ہوں۔ بیٹی تھی میرے ساتھ، باتیں کر رہی تھی، اور اسی طرح ایک روٹین بن گیا کہ 1 بجے کے ٹائم یہ لڑکی 1 بجے سے پہلے نکل جاتی تھی۔ تو جیسے میری ساس آئی، اس نے سب سے پہلے یہی پوچھا پہلے دن کہ لاریب آئی تھی؟ تو میں نے کہا ہاں آئی تھی۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اور اب؟ تو میں نے کہا چلی گئی، ابھی تو کہہ رہی تھی جا رہی ہوں، میں نے دیکھا نہیں کہ نکلی ہے یا نہیں۔ خیر وہ نہیں تھی تو نکلی ہوگی۔ تو پھر اسی طرح روٹین ہو گیا، اور 1 ہفتہ اسی طرح وہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ میرے پاس آتی تھی، اور ہم دونوں گھنٹوں گپے لگاتی تھی۔ تو یہ ہوا ایک دن کہ میری ساس نے کہا کہ اب روز لاریب نہیں آئے گی کیونکہ وہ بھی تنگ آ جائے گی، وہ بھی کالج وغیرہ جاتے، آج کل ان کی چھٹیاں ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ اب جو ہے تو میں نے کہا مجھے ڈر نہیں لگتا، اگر لاریب نہ بھی آئے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن یار لاریب کے ساتھ میرا دل بہت لگ گیا تھا، بہت ہی گہری فرینڈشپ ہم دونوں میں ہوئی تھی، اور میں اس کے ساتھ اپنے بہت سارے میک اپ کی چیزیں شیئر کرتی تھی، وہ میرے لیے بھی ایسے انوکھے چیزیں لاتی تھی، لپسٹک اور آئی شیڈ، مسکارا، کہ مجھے حیرانی ہوتی تھی، نیچرل سی ہوتی تھی وہ چیزیں، اور ایک عام سی لڑکی، اور چونکہ میں بہت زیادہ میک اپ کی شوقین تھی، تو میری کزن کہتی ہے، ٹھیک ہے اس کی جو ہے کہانی ہے لیکن میری زبانی ہے، کہ مجھے تو ان چیزوں کی بہت زیادہ پہچان ہوتی تھی کہ کون سی مسکارا یا آئی شیڈ وغیرہ ٹھیک ہے، اچھی کمپنی کا ہے یا نہیں، تو وہ جو بھی چیزیں لاتی تھی اتنی مہنگی اور مجھے دے دیتی تھی، میں کہتی تھی مت دو مجھے، یہ بہت مہنگی، لیکن اسے پتہ تھا کسی جنون کی حد تک اس سے ان چیزوں سے محبت ہے، اور ہم دونوں پھر بیٹھ کے بہت سارا میک اپ بھی کر لیتے تھے اور ایسا، لیکن وہ بہت پیاری لگتی تھی جب میں اس کا میک اپ کرتی تھی، مجھ سے بھی زیادہ پیاری، مجھے جلن سی ہوتی تھی کہ یار تم اتنی پیاری ہو، خوبصورت ہو، اس کے ہاتھ، لیکن وہ مجھے ہمیشہ جو ہے میک اپ کرنے نہیں، وہ کہتی تھی میں خود لگاؤں گی، میں جو چیز اٹھاتی تھی جلدی میرے ہاتھ سے لیتی تھی، میں خود لگاؤں گی اس طرح۔ تو
میں نے یہ چیز بہت نوٹ کی تھی کہ مطلب 2 ہفتے سے وہ آ رہی تھی، لیکن کبھی اس نے میرے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، کبھی اس نے مجھے گلے نہیں لگایا، کبھی یعنی کسی بھی جگہ پہ اگر وہ کہتی میں سوچوں تو کسی جگہ پہ اس نے مجھے ٹچ نہیں کیا تھا، نہ میں نے اسے ٹچ کیا تھا، یعنی اس نے ٹچ کرنے ہی نہیں دیا تھا. جیسے غلطی میں بندہ شولڈر لگ جائے ایک دوسرے کے ساتھ، ایسے مطلب ہاتھ پاؤں لگ جائے دوسرے سے، تو نہیں تھا ایسا کوئی بھی سین. تو میں حیران تھی کہ ایسا کیا ہے مطلب. تو پھر میری ساس نے کہا کہ اب وہ نہیں آئے گی تو وہ پھر بھی آتی تھی. تو میں نے کہا کہ میری ساس نے تو کہا تھا کہ تم نہیں آ رہی. تو اس نے کہا تمہاری ساس پاگل ہے جو ایسا کہتے ہیں، میں تو روز آؤں گی. تو پھر اچانک وہ واقعی غائب ہو گئی، وہ نہیں آ رہی تھی. تو مجھے پتہ چلا کہ چلو میری ساس وہاں کا چکر لگا کے جا رہی تھی، تو شاید اس نے بتایا ہوگا کہ اب مت آؤ، بس اب وہ گھر کی ساری چیزیں سمجھ گئے، اب اسے ڈر نہیں لگتا یہ وہ. تو پھر اسی طرح 4-5 ہفتے ہو گئے. تو کوئی شادی تھی ہمارے اپنوں کی، ہم لوگ اسلام آباد گئے. تو وہاں پہ نا جو ہے میری ساس ایک لڑکی کو بلا کے لاریب کیسی ہو ٹھیک ہو. تو میں حیران تھی کہ یہ دوسری والی لاریب بھی اس کے فیملی میں مطلب 2 نام رکھے ہیں. تو میری ساس نے کہا کہ ہاں تم تو پھر مجھے نہیں ملی، اور میرا نام لیا کہ میرا نام میں شو نہیں کروں گی، لیکن فرض کرے اس نے یہی نام لیا کہ کلثوم نے بتایا تھا کہ تم آ رہی تھی تو آپ کا شکر ہے. اس کا نہیں، میں تو نہیں آ رہی تھی. تو میں حیران تھی، میری ساس حیران تھی، مجھے دیکھ رہی تھی، اور میں کچھ جھوٹی ثابت ہو رہی تھی نا، اور مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہے، یہ لاریب نہیں، وہ دوسری والی لاریب. تو اس نے میری ساس نے کہا کون سی دوسری والی لاریب؟ تو میں نے کہا جس کو آپ نے بتایا تھا. تو میری ساس نے کہا میں نے اسی بتایا تھا، اور تم کیوں نہیں آ رہی تھی؟ میری ساس نے اسے کہا. تو اس نے کہا اب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں نا. میری ساس سے اس نے کہا کہ جس دن تم نے بتایا تھا کہ آ جاؤ، اس دن میرے سر میں بہت درد تھا، اور پھر میں اسلام آباد آ گئی. میری خالہ آئی تھی، تو اس نے کہا شادی کی تیاریاں شروع ہیں، آپ آ جائیں. تو میں یہاں آ گئی. ویسے بھی میری چھٹیاں تھی، اس طرح ایگزام ہوا تھا، تو ان لوگوں کے فری تھا سب کچھ، مطلب ڈیز فری تھے. تو یہ لوگ یہاں گئے تھے. تو میری ساس نے کہا اچھا تو تم تو کہتی تھی کہ لاریب آتی ہے. تو میں نے کہا ہاں وہ تو دوسری لڑکی ہے. تو میری ساس نے کہا ضرور اس نے کسی دوسری کو بھیجا ہوگا. تو لاریب نے کہا نہیں میں نے کسی کو نہیں بھیجا، کوئی آیا ہوگا، مطلب آپ وہاں جا کے مردان میں میری خالہ کے ایک اور بیٹے ایک اور لیکن ان کے نام جو ہے لاریب نہیں تھے اس نے بتایا. تو لیکن ان میں سے کوئی آیا ہوگا. تو میری ساس نے بھی کہا ہاں کوئی آیا ہوگا. ٹھیک ہے. اب میں حیران ہوں کہ جو لڑکی آتی تھی وہ اپنا نام لاریب بتاتی تھی، میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ میں اتنی بوڑھی نہیں ہوں، اور نہ یہ واقعہ اتنا پرانا ہے، 1 مہینے کا واقعہ ہے. پھر ہم لوگ گھر آ گئے، اور اس پوری شادی میں بہت زیادہ اس پوری شادی میں جو میری ساس کے جتنے کزنز اور کزن کے بیٹیاں تھیں ان سے ملاقات ہوئی، اور میری ساس ہر ایک کے بارے میں کہتے کیا یہ آتی تھی، کیا یہ آتی تھی؟ میں نے کہا نہیں یہ نہیں یار کون آتی تھی؟ ہم لوگ مردان آ گئے، اور میں نے اپنے شوہر سے یہ بات ڈسکس کی. تو وہ بھی کچھ عجیب سا ہو گیا، کیونکہ شوہر کو بتانا لازمی تھا. کیا پتہ میری ساس مجھ پہ کوئی الزام لگاتی کہ اس نے گھر میں کسی اور کو آنے دیا ہے یہ وہ. تو میں نے اس کو بتایا کہ میں آپ سے باتیں کرتی تھی نا لاریب کی، وہ لاریب نہیں تھی. تو میرے شوہر نے کہا اچھا یہ کون ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس طرح ہم نے کہا کہ چلو صبح کا انتظار کرتے ہیں، جیسے صبح جاتے ہم دیکھتے ہیں کہ کون آتی تھی. پھر یہ ہوا کہ پورے محلے میں بھی میں نے دیکھا اپنی ساس کے تھرو کہ کون آتا تھا. میری ساس نے کہا ارے آیا ہوگا کوئی، چھوڑو چلو تمہیں تھوڑا بہت اس سے وہ ملا کہ وہ اس نے تمہیں مطلب اکیلا نہیں رہنے دیا، کوئی تو آیا ہوگا، کسی کو پتہ چلا ہوگا کہ یہ اکیلی ہے. میرے فیملی میں سے کوئی آئی ہوگی نہ. میری ساس اپنے فیملی والوں کی بہت تعریفیں کرتی تھی. تو میں نے کہا نہیں بات تو یہاں پہ ختم نہیں ہونے والی، کون آ رہی تھی جو کہ اب نہیں ہے. پورے محلے پورے خاندان میں وہ کہتی ہے آج میرے 2 بچے ہیں، میں نے وہ لڑکی پھر نہیں دیکھی، اور نہ اس نے مجھے کوئی نقصان پہنچایا، نہ اس کے پاؤں وغیرہ ٹیڑھے تھے، نہ الٹے تھے، نہ ہاتھ نہ آنکھیں، کچھ بھی نہیں. ایک بات تھی کہ اس نے کبھی میرے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا. اگر کبھی غلطی سے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے یا کسی وجود کے کسی سے ٹکراتا تو وہ جلدی خود کو بچا لیتی تھی. جیسے اس کو ٹچ کرنے سے مجھے کچھ شک کسی چیز کا ہوگا، کیا پتہ وہ جنات میں سے تھی، اور اس کے باڈی کے ٹیمپریچر سے مجھے کوئی شک ہوتا. حالانکہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا اس وقت جب میری شادی ہوئی تھی کہ جنات اور انسان کے جسم کے ٹیمپریچر میں
فرق ہوتا ہے، مجھے ایسا کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ تو اب مجھے بہت ساری ہارر سٹوریز کے بعد وہ کہتے پتہ چلا کہ جنات کا وجود یا تو بہت گرم ہوگا یا بہت ٹھنڈا ہوگا۔ تو میں حیران ہوں کہ وہ اچھا میرے 2 بچے ہیں، میری شادی کو 6 سال ہو گئے، لیکن مجھے آج تک وہ لڑکی نظر نہیں آئی، اور اس نے مجھے جتنی بھی چیزیں دی تھی وہ ابھی تک ہے میرے پاس، جو کہ بہت ساری تو پرانے ہو کے میں نے گرائے یعنی ختم ہو کے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو ختم ہے لیکن میرے پاس پڑے ہیں۔ اور میں نے اس پر جو نام لکھا ہے وہ الٹا مطلب کسی اور زبان میں لکھا تھا، کیونکہ اس نے کہا کہ یہ باہر سے میں نے منگوائے ہیں اپنے چچا کے تھرو، یہ تو ان چیزوں کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ جو اس پر لکھا گیا ہے وہ بھی وہ کہتے ہم نے بہت ڈھونڈا لیکن کوئی کمپنی ایسی نہیں ہے، نہ کسی کمپنی کا وہ نام ہے، لیکن وہ الٹا بھی لکھا ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو پھر میرے شوہر نے یہ کیا کہ وہ ساری چیزیں گرائی، پھینکی، پانی میں بہا دیے، اور کہا کہ مطلب یہ کچھ ایسا معاملہ ہے کہ آپ لوگوں کو مت بتایا کرے، اور نہ ان چیزوں کے بارے میں آپ زیادہ اس کی تہ تک بھی مت جائے، جو چیزیں اس نے آپ کو دی ہے وہ آرام سے پانی میں بہائے یعنی کسی ندی وغیرہ میں، اور یہی کیا ہم نے۔ اور پھر بہت مطلب یہ تو ہمیں اسی وقت پتہ چلا، 5-6 مہینوں کے اندر اندر میں نے وہ ساری چیزیں ختم کیے، اور آج میں سوچتی ہوں کہ وہ کون تھی، وہ کیا تھی، وہ کیسی تھی، اور وہ اتنی اچھی تھی، وہ اتنی خوبصورت تھی، اور اس کا مجھ سے کیا مطلب میری مدد کے لیے وہ کیوں آتی تھی۔ تو یہ سارا ایک مسٹیریس ایک معمہ بن گیا ہے، اور وہ چاہتی تھی کہ یہ سٹوری وہ شیئر کرے۔ جیسے سجاد سلیم نے ایک سٹوری شیئر کی تھی جو میں نے کل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی، کہ ایک ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ کے گھر جاتا تھا، اس کو پڑھاتا تھا، اور پھر وہ لوگ گھر میں نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ جب روٹین پہ گیا تو اسی طرح اس کی ماں نے دروازہ کھولا، لیکن وہ جنات تھے، انہی کی بیس میں تھے، اور وہ کہتا ہے کہ نہ مجھے انہوں نے کوئی شک ہونے دیا، اور نہ ان کی جو ہے وجود کا کوئی حصہ الٹا سیدھا تھا جس سے مجھے پتہ چلے کہ یہ تو کوئی اور مخلوق ہے۔ ہاں ایک چیز، ان کے کھانے لذیذ تھے، اور اس سے پہلے روٹین یہ نہیں تھا، بلکہ میں خود اپنے اسٹوڈنٹ سے کہہ کے چائے منگواتا تھا، لیکن جب وہ لوگ نہیں تھے اور یہ جو میں روٹین پہ گیا اور جنات تھے، تو وہ خود کھانے پیش کر رہے تھے، خود بہت لذیذ کھانے، چائے، سب کچھ۔ تو انہی چیزوں سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید گڑبڑ تھا۔ اور اب یہ لڑکی بھی اسی طرح کہتی ہے کہ کچھ بھی الٹا پلٹا نہیں ہو رہا تھا، بالکل نارمل تھا سب کچھ، ایک چیز کہ اس نے کبھی جو ہے میرے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں نہیں کی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟